سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل یہ بہت کہا جاتا ہے کہ امام فراہی سر سید کی فکر سے بہت متاثر تھے اور ان کے کافی ایڈمائر بھی کرتے رہے ان کو، تو آپ ذرا اس پہ بتا دیں کہ ان کا کیا ریلیشن تھا، سر سید کا اور امام فراہی کا کوئی ریلیشن تھا کیا؟ انہوں نے کچھ لکھا سر سید کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، ہمارے تینوں اساتذہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے سر سید کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ایک عہد کے ہیں، علی گڑھ میں جب آتے جاتے ہیں تو ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جب طالب علم تھے تو اس وقت سر سید نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا، لیکن جب ان کی تفسیر آئی ہے تو انہوں نے مولانا فراہی سے کہا کہ تم اس کا ترجمہ کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس معصیت میں حصہ نہیں لے سکتا، اس گناہ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ان کا تعلق ہے فکری طور پر، جو اس سے واضح ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فکری طور پر ہم آہنگ تھے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مولانا فراہی سر سید سے متاثر تھے، تو میں یہ سوچا سمجھا ہوا جملہ بول رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی افکار ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فکر فراہی، اہل قرآن، اہل حدیث، وہابی، ظاہری، یہ سارے کے سارے سر سید سے متاثر ہیں۔ سر سید سے متاثر ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اصول کو لے رہے ہیں، یہ اہل قرآن ہیں صرف، یا دو ایک افراد اور ہیں، چرتھالوی صاحب، چکرالوی صاحب اور رحمۃ اللہ طارق صاحب وغیرہ۔ لیکن ایک متاثر ہونے کا مطلب نیگیٹو ہونا ہے، یعنی اگر آپ وہابیوں کو دیکھیں تو پچھلے، یعنی اہل حدیث کہہ لیجئے، وہابی نہ بولیے، تو اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ پچھلے 150 سال سے جب سے سر سید کی کتابیں آئی ہیں، وہ حدیث کے حجیت پر کتابیں لکھ لکھ کے تھک گئے ہوئے ہیں، سارے سر سید کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا فراہی نے سر سید ہی کے اٹھائے ہوئے سوالوں کی وجہ سے نئے اصول دریافت کیے قرآن کے اندر سے، کہ قرآن پہ غور کیسے کرنا ہے۔ سر سید نے جس طرح طرز ڈالی ہے فکر کی، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ اس معنی میں سارے ہی متاثر ہیں۔ تو یہ تاثر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں اس حق میں ہوں۔ اس وقت میں یہ جملہ پھر سر سید کی اہمیت کی وجہ سے نہیں، سر سید کی وہ سنگینی کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر دی ہے اس کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ ہم اصل میں دینیات کے اندر، یعنی اسلامی تھاٹ کے اندر، ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ سر سید کے عہد میں جی رہے ہیں۔ ہم جو پازیٹیو کام کرتے ہیں وہ بھی سر سید کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو نیگیٹو کام کرتے ہیں وہ بھی سر سید کی وجہ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے جتنے سوالات اٹھا دیے ہیں انگریزوں کے آنے کے بعد، ابھی تک انہی کی لڑائی جاری ہے، انہی کی کشمکش جاری ہے، خواہ ہم سر سید کو رد کر رہے ہوں یا سر سید کا ساتھ دے رہے ہوں۔ انہوں نے جو سوال اٹھا دیے ہیں، میرے خیال میں ہندوستان میں ان کی یہ اہمیت ہے، یہ جبری ہے، ماننے پڑتی ہے۔ یہ ایسی جیسے یہ سامنے میرے دیوار ہے، میں اس میں سے گزر نہیں سکتا، ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سر سید ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا چیلنج کریٹ کیا ہے کہ ابھی تک ہم اسی کشمکش میں ہیں۔ کہیں کہیں آپ کو کچھ آزادی محسوس ہوگی، لیکن اہل حدیث کو دیکھ لیجئے، یعنی اہل حدیث صرف پاکستان کے نہیں ہیں۔ ابھی کوئی چند سال پہلے ناصر الدین البانی صاحب جو مشہور محدث ہیں، سعودی عرب کے تھے، پھر ان کو دیش نکالا دے دیا گیا، تو انہوں نے حجیت حدیث پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں کوشش کی ہے کہ سر سید کا نام لیے بغیر ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم نے سر سید کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، ان مسالک کی طرف سے نہیں آئے، ان کے سوال کو ایڈریس ہی کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی مولانا فراہی نے۔ تو اس معنی میں تو سارے ہی متاثر ہیں سر سید سے۔ میں اپنا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بھی سر سید نے جو سوالات اٹھائے ان کا جواب دینا ہے، میرے اوپر ادھار ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور ایسا ہی وہابیوں پر ہے، اہل حدیثوں پر ہے، دیوبندیوں پر ہے، بریلویوں پر ہے۔ لیکن پازیٹیولی وہ متاثر تھے ایسا نہیں ہے، فکر سے متاثر نہیں تھے، لیکن ان کی جو تحریکیں ہیں، جو سماجی خدمت ہے، جو سیاسی خدمت ہے، اس کے سارے ہی معترف ہیں۔ وہ تو ان کو کافر کہنے والوں نے بھی ان کا اعتراف کیا۔ تو سر سید کا وہ حصہ جو ہے کہ وہ ایک ہندوستان میں ایک ریفارمر ہیں، وہ اس کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، جس طرح سے انہوں نے تعلیم کے لیے جدوجہد کی ہے، وہ قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو دینیات میں ان کا فکر ہے، اس کے اوپر مولانا فراہی ان سے متاثر پازیٹیو معنی میں نہیں ہے، نیگیٹو معنی میں ضرور ہے۔
وہ میں نے آپ کو تفصیل کر دی.